السلام علیکم خواتین حضرات، ہمیں ڈیٹ مل گئی پھر ہے کوئی ایسا ڈرامہ کرنے کے لیے آرٹس کونسل کے ہال کے اندر. تو 30 دن کی وہ ڈیٹ ہوتی تھی، تو وہ ہمیں الاٹ ہو گئی. میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. تو چنانچہ میں نے بڑی سوچ سمجھ کے سب کرداروں کا چناؤ کیا. اب سلیم قریشی اور میں، ہم دونوں تو ملک صاحب اور ان کے بیٹے چھوٹے ملک صاحب کو لمبے عرصے سے آبزرو کرتے چلے آ رہے تھے، اس لیے ملک کا کریکٹر میں نے سنبھالا اور وہ چھوٹے ملک ہوری کا کریکٹر سلیم قریشی کو میں نے دیا. اس کے علاوہ اس میں ایک نشئی کا کریکٹر تھا جو بڑے پوپلے سے منہ کے ساتھ بڑے آرام سے کوئی خوبصورت سی بات کر دیتا تھا، جو بس یہ سمجھیں کہ تھنڈرنگ لافٹر کریٹ کرتی تھی. وہ بات سٹائل ہوتی تھی، تجاہل عارفانہ ہوتا تھا کہ آپ بس کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. وہ بہت خوبصورت کریکٹر تھا وہ. چنانچہ وہ میں نے علی اعجاز سے کرنے کو کہا، اور علی اعجاز نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ دل سے اس کو قبول کیا. اور کیونکہ اس نے وہ ڈرامہ جب پڑھا تو وہ تو بس بہت ہی زیادہ اس نے اپریشیٹ کیا، اور اس نے وہ فوراً ہی وہ کریکٹر قبول کر لیا. اسی طرح نجمہ بیگم تھیں راج رانی، وہ جو ٹی وی کی بھی آرٹسٹ تھیں اور اسٹیج کی بھی. کبھی وہ راج رانی لکھتی تھی اپنا نام، کبھی نجمہ بیگم. تو وہ بھی بڑی اچھی آرٹسٹ تھیں. لیکن ایک ہمارا تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ بس کچھ مس ہیپ ہوا، کیونکہ اب پروفیسر ظہور احمد ہمارے لیے تو ہمارے استاد تھے اور بڑے ادب کی جگہ پہ تھے، اور کیونکہ ہم ان کی ساری بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے، کس طرح انہوں نے ڈرامہ کلب کی داغ بیل رکھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں. تو پھر کتنا وہ ہمارا خیال رکھا کرتے تھے، کس طرح انہوں نے جھنجھٹ لکھنے میں میری بہت زیادہ مدد کی، اپریشیٹ کیا. اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں. پھر کالج کے ڈرامے کے اندر ان کی وہ انسٹرکشنز ہوا کرتی تھیں. تو پھر جو کالج میں 2 ڈرامے میں نے کیے، سوئے کہاں، اس کی ڈائریکشن انہوں نے میرے ذمہ لگا دی. اور اسی طرح پھر جب میں کالج چھوڑ کے آ بھی گیا تو انہوں نے مجھے واپس بلایا، اور اگلے سال کا ڈرامہ جو ہے وہ مجھ سے ڈائریکٹ کروایا اور آن پیمنٹ کروایا مجھے، کیونکہ میں کالج اسٹوڈنٹ تو تھا نہیں. تو انہوں نے مجھے ایز اے پروفیشنل ہائر کیا، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ 400-500 روپے اس وقت اچھے خاصے پیسے ہوا کرتے تھے، وہ انہوں نے مجھے کالج سے دلوائے. تو وہ ڈرامہ بھی بڑا خوبصورت پروڈکشن ہوئی، ہنس کی چال، جس میں راشد ڈار سے میں نے، جو ٹی وی پروڈیوسر تھا اس وقت، تو کالج میں پڑھا کرتا تھا، ہمارا کالج فیلو تھا، تو اس سے میں نے وہ کریکٹر کروایا. تو لیکن وہ راج رانی کو تو ظہور صاحب کی اس بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ تھا. تو چنانچہ ہم نے
ایک دفعہ ان کو بلوایا اور ہم نے کہا کہ جی آپ آغاز کریں ہماری ریہرسل کا. تو تاکہ برکت ہو ہمارے لیے، آپ ہمارے ایک استاد جو ہیں انہوں نے آغاز کروایا ہے ہماری اس پروڈکشن کا. تو وہ ان کا اپنا ایک سٹائل تھا. تو انہوں نے وہ جب وہ اسکرپٹ ریڈنگ ہو رہی تھی تو راج رانی شاید وہ اس وقت کچھ زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھیں اور وہ انہوں نے بس سرسری سے پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پروفیسر صاحب نے انہیں روک کے کہا کہ بی بی یہ آپ بالکل طوطے کی طرح پڑھ رہی ہیں، تو آپ اس کو ذرا سمجھ کے پڑھیں. تو اب راج رانی تو ایک پروفیشنل آرٹسٹ تھیں. وہ پروفیسر صاحب ایک استاد تھے، ظہور صاحب، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھے. تو راج رانی نے پلٹ کے ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر دی کہ یہ آپ کس طرح مجھے بات کر رہے ہیں، طوطے کی طرح پڑھ رہی ہو، چڑیا کی طرح پڑھ رہی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا. تو پروفیسر صاحب تو بالکل دم خود سے رہ گئے. تو چنانچہ وہ انہوں نے وہ سیشن بڑی مشکل سے مکمل کروایا. تو بہرحال پھر وہ کچھ بدمزگی سی ہو گئی راج رانی کے ساتھ. تو لیکن ہم نے کسی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، ہم بالکل خاموش ہو گئے کہ یہ بات کسی طرح بالکل ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے. خیر پھر پروفیسر صاحب چلے گئے. تو پھر میں نے کاسٹنگ واسٹنگ وہ اشفاق رسول جو ایکٹنگ کلاسز میں ہوا کرتا تھا، بہت شارپ لڑکا تھا، تو وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ جیسی اس کی عمر لگتی بھی تھی. تو اس کو میں نے پھر جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے دو، جو ہمارے میرا اور سلیم قریشی کا اصل میں کردار تھا اس کے لیے میں نے اس کو، اور ایک نذیر لڑکا ہوتا تھا وہ بعد میں لاہور آرٹس کونسل میں پھر کسی زمانے میں وقت گزرنے کے بعد اسٹیج مینیجر بھی ہو گیا تھا، اس سے میں نے کروایا. اسی طرح ہماری کلاسز کے اندر ایک اور لڑکا ہوا کرتا تھا نفیس شاہ، اس سے میں نے وہ رب نواز جو اس کا بھتیجا ہے ملک صاحب کا پڑھا لکھا، جو ان کو ٹوکتا رہتا ہے، ان کو کچھ کام کی بات بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کا کریکٹر کروایا. اسی نے پھر وہ پروڈیوس بھی کیا تھا یہ ڈرامہ. تو قمر چودھری، اس سے میں نے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا کریکٹر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ایگزامز کے ہوتے ہیں تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کہا کرتے تھے ملک صاحب، اس کا کریکٹر میں نے کروایا. خیر وہ بڑی نگینے کی طرح کاسٹ جو ہے وہ بالکل جچ گئی. رفعت اسلام صدیقی ایک بڑا ہونہار لڑکا تھا، وہ بھی ہماری کلاسز میں، اس نے بھی کلاسز پاس آؤٹ کی تھیں ایکٹنگ کی. اس سے میں نے پھر وہ ہیڈ ماسٹر کا کریکٹر کرایا، جسے ملک صاحب گھر پہ بڑھا کے دھمکاتے ہیں کہ محمود کا داخلہ تو میں نے روک کے دکھا اس سے وہ کریکٹر کروایا ہیڈ ماسٹر کا، بہت عمدہ اس نے بھی کیا. تو اس طرح بڑی خوبصورت کاسٹ، اور ہم نے پھر بڑے جی جان سے وہ ڈرامہ تیار کیا. اور اب یہ فروری کے شاید آخری دن تھے جب ڈرامہ شروع ہوا، شاید 28 فروری کو شروع ہوا ڈرامہ.
1969 ہی میں. ہاں، تو اس وقت بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے تھے شہر کے اندر. یعنی جس دن ہمارا ڈرامہ اوپن ہوا اس دن وہ باہر آرٹس کونسل کے گیٹ کو آگ لگا کے گئے تھے. جو ہنگامے پھوٹ پڑے ہوئے تھے شہر کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کا اور ایوب خان کا کلیش اس وقت بہت زوروں پہ تھا. تو پہلے کچھ دن جو ہیں وہ اسی طرح اسی بدمزگی میں شہر کے اندر وہ ڈرامہ ہوتا رہا. لیکن آپ یقین جانیے کہ ہماری توقع سے بہت زیادہ بڑھ کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے امڑ کے آئے، جو پہلے ہم نے کبھی وہ شکلیں دیکھی ہی نہیں تھیں آرٹس کونسل کے اندر. وہ 3-4 شوز کے بعد وہ ایک ماؤتھ پبلسٹی اس ڈرامے کی جو شروع ہوئی ہے، تو وہ فیصل آباد، گجرانوالہ، اسی طرح ارد گرد کے دیہات کے اندر، شہروں کے اندر بات پھیل گئی. اور صرف جو ایک روٹین کی ہماری آڈینس ہوتی تھی، زیادہ تر وہ پوش علاقوں سے آنے والے لوگ ہوتے تھے. لاہور کے گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، انہی علاقوں سے زیادہ تر لوگ آیا کرتے تھے. تو وہ پھر میں نے دیکھا کہ شہر کے اندرون شہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے. بھاٹی گیٹ کے، اکبری دروازے کے، دلی دروازے کے، یکی گیٹ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، جو ارد گرد کی بستیاں تھیں، للیانی اور قصور اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ، ننکانہ صاحب سے، پھر ہر جگہ سے لوگ آنا شروع ہو گئے. وہ ایک نئی آڈینس کریٹ کر دی اس ڈرامے نے. یعنی وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک وہ سارے اگلے پچھلے ریکارڈ سب ٹوٹ گئے. ہاؤس پیک جانا شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ ایک دن، یعنی ہر روز ہاؤس پیک ہونا بہت بڑی بات تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دوپہر کو 1-2 بجے ہمارا کرنٹ بکنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. آج کے شو کی ٹکٹ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے. اس طرح اس ڈرامے نے اٹ واز اے گراؤنڈ بریکنگ تھنگ، آؤٹ آف دا ورلڈ. آپ میں اب کیا بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں کہ 23-24 سال کی عمر میں اس نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہم پھر جب ڈرامہ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو کیوریاسٹی کی وجہ سے ہم کرٹن کے پیچھے سے تھوڑا سا وہ جھری بنا کے دیکھا کرتے تھے کہ آج کون کون سے لوگ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے. تو میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ سید امتیاز علی تاج صاحب، بیگم حجاب امتیاز علی تاج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہال کے اندر. وہ ہال کے تقریباً وسط میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے تو پھر آ کے اندر سب کو الرٹ کیا. میں نے کہا سب الرٹ ہو جاؤ، آج تاج صاحب ڈرامہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں. تو سب اچھا تاج صاحب آئے ہوئے ہیں. تو سب بڑا الرٹ ہو گئے. تو خیر ڈرامہ شروع ہوا.
اب آپ یقین جانیے کہ اس ڈرامے کے اندر کرٹن اٹھتے ہی لافٹر شروع ہو جاتے تھے اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، چھت پھاڑ قسم کے لافٹرس، اور پھر لافٹرس موسٹلی کلیپس میں کنورٹ ہو جاتے تھے. تو اٹ واز اے گراؤنڈ بریکنگ تھنگ. پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. نعیم صاحب کا ڈرامہ آپ کی تعریف، اس نے بہت زیادہ لافٹر لیے، بہت زیادہ لافٹر اس ڈرامے نے بھی. انہوں نے تو گن کے بھی رکھے ہوئے تھے، شاید کوئی 450 کے قریب لافٹر اور 2.25-3 گھنٹے کے ڈرامے میں تھے. لیکن اس میں تو پھر لافٹر جو ہے وہ جب شروع ہوتا تھا تو لافٹر شروع ہو جاتے تھے اور پھر لوگ بس پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستے رہتے تھے، کیونکہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے لافٹر سے. تو خیر وہ تاج صاحب بھی بیٹھے ہوئے، پھر ڈرامہ جب جیسے ہی ختم ہوا، ہم کرٹن کال کے لیے آئے تو وہ تھنڈرنگ کلیپس ہمیشہ آتی تھی، اس دن بھی آئیں، اور وہ بڑی لمبی کلیپ ہوتی تھی. ہمیں بہت دفعہ جھک کے ان کو سلام کرنا پڑتا تھا، آداب کرنا پڑتا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ. تو وہ کلیپس ہوتے ختم نہ ہوئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ سید امتیاز علی تاج صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ اٹھے تو ساتھ پھر بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ اٹھیں، اور پھر سارا ہال یکے بعد دیگرے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، اور وہ پھر ایک اسٹینڈنگ اویشن میں تبدیل ہو گئی. وہ کلیپس جاری رہیں، اور لوگ پھر کھڑے ہو کر بہت دیر تک تالیاں بجاتے رہے، اور ہم جھک کے سلام کرتے رہے. اس طرح پھر بہت لمبی کلیپ کے بعد وہ پھر ہم نے کرٹن گرا دیا، اور ہم میک اپ روم میں آ گئے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز کہ سید امتیاز علی تاج کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے. شاید میں نے اس سے پہلے یہ نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا. یہ اسٹینڈنگ اویشن شاید پہلی دفعہ کسی کو ملی. تو اللہ کا لاکھ شکر کیا ہم نے. اس کے بعد پھر ہم نے میک اپ اتارنا شروع کر دیا، اور ہم میک اپ اتار رہے تھے کہ ہمیں تاج صاحب کے میک اپ روم کے باہر سے آواز آنی شروع ہوئی، ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن کہتے ہوئے وہ میک اپ روم میں انٹر ہو گئے، اور انہوں نے ایسے آ کے مجھے امبریس کر لیا کہ سجاد ویری ویل ڈن ویری ویل ڈن ویری ویل ڈن. تو سب کو امبریس کیا، تھپکیاں دیں، اور وہ ابھی تک کلیپ کر رہے تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ سجاد، میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ ایسا کچھ کروں، لیکن میں کر نہیں پایا، تم نے کر دیا. میں نے فوراً ان کے گھٹنوں کو چھوا، اور انہوں نے پھر ایک دفعہ مجھے امبریس کیا، ویل ڈن ویل ڈن، اور کہنے لگے دیکھو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ حجاب کو پنجابی کا ایک لفظ نہیں آتا. اور میں اسے دیکھ کے حیران اور ششدر تھا کہ اس کے لافٹر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. تو میں نے بیگم صاحبہ کو بھی آداب کیا، وہ پھر ہنستی رہی. اور وہ دن ہمارے لیے اتنی خوشی کا دن تھا. وہ اتنا بڑا آدمی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جو ہمارے استاد جن کے سحر میں ہم مبتلا ہو جاتے تھے، ان سے اسٹینڈنگ اویشن، اور پھر اس طرح کے کلمات کہ میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ ایسا کچھ کروں، کر نہیں پایا اور تم نے کر دیا. یہ الفاظ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ایوارڈ میرے لیے کوئی ہو نہیں سکتا تھا. تو اب آپ خود سوچیے کہ تاج صاحب ڈرامے کے اندر کیا مقام رکھتے ہیں. وہ شخص جن کی وفات پہ بامبے کے سارے اسٹوڈیوز بند ہو گئے، وہ شخص جن کا ڈرامہ انارکلی، اور جس کے اتنے ورشنز اور بھی تیار ہوئے، بات مغل اعظم تک پہنچی. وہ بس میں تو بس جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتا تھا میں نے کیا. تو خیر وہ پھر ڈرامہ چلتا رہا.